آغاز اہم خبر سے، نگران حکومت کو بڑے اختیارات دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حکومت کا الیکشن ایکٹ میں 54 ترامیم کا فیصلہ، شک کے تحت نگران حکومت کو اضافی اختیارات حاصل ہوں گے۔ حکومت کا الیکشن ایکٹ میں 54 ترامیم کا فیصلہ کر لیا گیا، شک کے تحت نگران حکومت کو اضافی اختیارات حاصل ہوں گے۔ مسودے کے مطابق انتخابی اصلاحات بارے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کا مسودہ منظر عام پر آ گیا۔ مسودے کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئے گی، نہ ہی انٹرنیٹ ووٹنگ کی سہولت مل سکے گی۔ نگران حکومت کو معیشت سمیت ضروری فیصلوں کا اختیار ہوگا۔ پریزائڈنگ آفیسر نتیجہ فوری طور پر الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا، جبکہ امیدوار 60 روز میں حلف اٹھانے کا بھی پابند ہوگا۔ امیدوار 60 روز میں اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کا پابند ہوگا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر آمنے سامنے۔ انتخابی اصلاحات میں سیکشن 230 میں ترمیم پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ حکومتی اتحادی جماعت JUI اور پیپلز پارٹی نے بھی سوالات اٹھا دیے۔ حکومت نے نگران سیٹ اپ کو مزید اختیارات دینے کے لیے ارکان کو اعتماد میں لیے بغیر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ میں مزید ترامیم پیش کر دیں، جس پر اتحادی اور اپوزیشن ارکان برہم ہو گئے اور اعتماد میں لیے بغیر ترمیم منظور کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے حکومتی قانون کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مزید اختیارات اس ترمیم کے دینے کے تھرو مترادف ہوگا آف پٹنگ the last nail in the coffin۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت نگراں حکومت کو فوری نوعیت کے معاملات پر فیصلوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں ان میں ڈے ٹو ڈے کے ساتھ ساتھ جو ایسے ایکشنز اور ڈیسیجنز ہیں جو ان لائن ود دوز کانٹریکٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریاست کا نظام تو بند نہیں کر سکتے 3 ماہ کے لیے، یہ اختیار رہنا چاہیے، یہ پاکستان کی اکنامک لائف کے ذریعے ضروری ہے اور اس میں کسی کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کہا، پارلیمنٹ کو مزید بے توقیر نہ کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے تحفظات پر الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 پر قانون سازی بدھ تک مؤخر کر دی، جبکہ قانون شہادت ترمیمی بل 2023، نشہ آور اشیاء سے متعلق ترمیمی بل 2023 اور پیٹرولیم ترمیمی بل 2023 منظور کر لیے۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ریاست کو بچانے کے لیے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ملک کا گردشی قرضہ 2300 ارب روپے ہے، اس میں غریب کا کوئی قصور نہیں بلکہ میری حکومت سمیت تمام حکومتوں اور اشرافیہ کا قصور ہے۔ وزیر اعظم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے جہاں حکومت کو درپیش چیلنجز کا ذکر کیا، وہیں اپنی کارکردگی بھی بتائی۔ تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز ہمیں ورثے میں ملے، وہ آپ جانتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے، تو مجھے احساس تھا کہ حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اس کا اندازہ نہیں تھا کہ حالات حد درجہ تباہ کن ہیں۔ 24 کروڑ عوام کے اوپر، مجھ ناچیز کے اوپر، میرے زوما کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین PTI کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ IMF سے معاہدہ کرنے کے لیے تمام پاپڑ پیلنے پڑے، اس کے باوجود کہ عمران نیازی کی انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامد کر دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آزاد پیشہ ورانہ سرمایہ کاری اور قومی اختراعی ایوارڈز کے اجراء کی تقریب میں شرکت کی اور مختلف اسٹالز کا دورہ بھی کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے PTI خواتین ارکان کو کھنڈرات اور باقیات قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی تحریک انصاف کی خواتین ارکان پر تنقید۔ خواجہ آصف نے PTI کی خواتین اراکین کو کھنڈرات اور باقیات قرار دے دیا۔ آج انہوں نے کہا کہ وہ شخص اپنے ورکر سامنے لا کر خود چوہوں کی طرح چھپ رہا ہے۔ یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں، یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا، یا اس وقت ان کو شرم یا نہ آئی جب اس شخص نے اور ساتھ ہی ڈسولوشن بھی اسمبلی کی
उसी सांस में। देखें, मैंने कोई बात की तो फिर ये ख्वातीन बन जाएंगी। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, which has to be cleaned। वेलकम बैक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि IMF से पाकिस्तान का हालिया मुआहदा खुशाइंद है। पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए इस्लाहात में सपोर्ट फराहम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं की मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के बाद तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर्ड ने बयान जारी किया कि जिसमें बताया गया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी अवाम के साथ मजबूत अमरीकी कमिटमेंट का अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने यकीन दहानी करवाई कि तकनीकी और तरक्याती इक़दाम के साथ पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में रहेंगे, पाकिस्तान के साथ भरपूर तिजारती और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ताल्लुक़ को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि हम ज़मीन की मलकियत के साथ लोगों को घर बना कर दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर ज़िले और तहसील में घर बनेंगे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग सियासत खेल रहे हैं, लेकिन वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और उसकी हुकूमत सिंध, जो इस वक्त सियासत नहीं खेल रही है। जो वादे हुकूमत सिंध ने आज से कोई 8-9 महीने पहले किए थे सैलाब मुतासरीन से, हम सैलाब मुतासरीन को उनसे किए हुए वायदे और उनका हक, जायज़ हक जो है वो दे रहे हैं।